ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ اعتراض، میں ہوں یشوین جمال۔ ناظرین تمام اہل اسلام کو آج عیدوں کی عید بہت بہت مبارک ہو۔ ناظرین آج 12 ربیع الاول ہم بنا رہے ہیں جشن ولادت آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک بھر میں آج جو ہے وہ میلاد کا، عید کا، خوشی کا سما رہا، اور ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ ہم ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی ذات کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جن کی آمد سے کائنات میں ہم نے دیکھا کہ ایک عالمگیر تبدیلی کا ظہور ہوا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ذات، ان کی شخصیت ایسی کہ جس نے آ کر انسان کو ایک تو اس کی عظمت سے آگاہی دی، اور ساتھ ہی ساتھ تمام عالم کے لیے ہم نے دیکھا کہ وہ رحمت بن کر آئے۔ جب ہم بات کرتے ہیں ان کی شخصیت کی تو ہزاروں درود و سلام ایسی ذات پاک پر جو کہ دنیا میں نہ صرف اللہ کی بادشاہی کا ایک بہت ہی جامع پیغام لے کر آئی، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جیسے میں نے کہا کہ دنیا بھر میں چرند پرند انسان، ہم کسی بھی چیز کی بات کریں، عالمین کے لیے ان کو رحمت قرار دیا گیا۔ اور کیا ہی بات ہے ان کی شخصیت کی، اور بہت ہی اہم دو پہلو بھی ہیں ان کی شخصیت کی، ان کی ذات پاک کے، جس کے اندر ایک تو ان کی عظمت بالکل آف کورس ایک تو وہ ایسپیکٹ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دوسرا ایسپیکٹ ان کی سیرت پاک کا ہے۔ اور کیا ہی شان ہے اگین اس عظمت کی اور اس سیرت کی کہ مسلمانوں کی تو کیا ہی بات ہے، ایک طرف بات ہے، غیر مسلم بھی ان کا وہ جو عظمت ہے، جو امپورٹنس ہے، اس کا اعتراف کے بغیر نہیں رہ سکے اور نہ رہ سکتے ہیں۔ بہت سے ایسے نام ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ان کی شان میں پوری نہ صرف کتب لکھی ہیں بلکہ جہاں موقع ملا ہمیشہ بات کرتے ہوئے دکھائی بھی دی ہیں، جس کے اندر ڈاکٹر ڈی رائٹ کی بات کریں، نیپولین کی بات کریں، ڈاکٹر تھامس کارلائل کی بات کریں، مہاتما گاندھی کی بات کریں۔ مہاتما گاندھی نے کہا کہ ان کی شخصیت کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت اس دنیا میں نہیں آئی جس نے اللہ کی بادشاہت کا ایسا جامع اور معنی پیغام دیا ہو جو کہ وہ لے کر آئے، اور اس کے بعد بھی ایسا کبھی دوبارہ ممکن نہیں ہو سکے گا۔ اور یہ بات تو ہم بحیثیت مسلمان ہمارا یقین کامل ہے کہ ان کے بعد کبھی بھی کوئی اس طرح سے وہ بات اور پیغام نہیں لے کے آ سکے گا۔ آج کی اس نشست میں تھوڑا سا یہ بات کرنے کی کوشش ہے کہ ایسی سیرت جس امت کے پاس موجود ہو، جس کے اندر ہم کسی بھی ایسپیکٹ کی بات کریں زندگی کی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ان کی سیرت پاک سے اس میں رہنمائی مل جاتی ہے، تو پھر ایسی امت جو ہے وہ بہت سارے ایریاز میں ایسا کیوں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ڈی ٹریک ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یہ بھی ڈیبیٹ کریں گے کہ کیا ڈی ٹریک ہو بھی رہی ہے یا صرف یہ ہمارے ذہنوں میں کوئی سوال ہے، کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں معاشرے کی، معاشرتی اقدار کی، اگر ہم کیونکہ ظاہر ہے یہ پروگرام ہم ہمیشہ سیاست کے اعتبار سے کرتے ہیں، معاشرے میں سیاست کی اور سیاسی اقدار کی، تو کیا ہم سیرت طیبہ پر عمل کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم ان کی ذات کی اگین بات کریں تو جس طریقے سے وہ اپنے سیاسی مخالفین سے ڈیل کرتے تھے، بات کرتے تھے، ان کی موجودگی میں معاشرے میں جو ایک ہم دیکھتے تھے کہ ایک بیلنس موجود تھا، وہ ہم کیوں نہیں فالو کر پا رہے؟ اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات موجود ہیں، بہت ہی ایک میرے پاس جامع پینل بھی آج موجود ہے، ایسی شخصیات ہیں جو کہ ان ایشوز پر بہت تفصیل سے بات کرتی ہیں۔ ان کا تعارف کروا کے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سینئر سیاستدان ہیں حافظ حمداللہ صاحب، اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا۔ پروفیسر ہیں، استاد ہیں، پڑھاتے ہیں، تجزیہ کار ہیں، پروفیسر طاہر نعیم ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا۔ اور پاکستان مسلم لیگ نواز سے سینئر سیاستدان ہیں سردار محمد یوسف صاحب بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا بھی، آپ کے وقت کے لیے۔ میں حافظ حمداللہ صاحب آپ سے سر گفتگو کا اگر آغاز کر لوں، سر کیا ہم بحیثیت امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ان کی سیرت پر کاربند ہیں؟ کیونکہ ہم کہیں نہ کہیں مختلف اوقات میں یہ جذبہ تو دیکھتے ہیں امت کے اندر کہ ہم جان بھی قربان کرنے کو تیار ہیں ان کے نام کے اوپر، ان کی ناموس کے اوپر، لیکن کیا ہم جب زندگی میں ڈے ٹو ڈے لائف کی بات کرتے ہیں، ہم عمل بھی کرتے ہیں جو کچھ انہوں نے بتایا، سکھایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، بہت اہم موضوع پر آج آپ نے انوائٹ کیا ہے۔ دیکھیں آج کا دن اس حوالے سے بہت عظیم دن ہے کہ اس دن کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، لہٰذا یہ صرف مسلمانوں پر احسان نہیں ہے، یہ تمام انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی، آخری نبی جو قیامت تک پھر کوئی نبی نہیں آئے گا، اس نعمت سے ہمیں نوازا ہے، اور یہ ایک عظیم نعمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 صفات کمالیاں بیان کی ہے، ویسے ان کی صفات تو بے شمار ہے، ان کی وجہ سے یہ دونوں جہان ان کی وجہ سے پیدا ہوئی، ان کی تخلیق، اور تمام انبیاء نے ان کی پیدائش کی اور ان کی آنے کی آخر میں گواہی بھی دی ہے۔ بالکل۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ آپ شاہد ہوں گے قیامت کے دن، اور آپ مبشر ہوں گے یعنی خوشخبری دینے والا، جنت کی خوشخبری دینے والا۔ آپ جہنم سے ڈرانے والے ہوں گے، لوگوں کو ڈرائیں گے جہنم سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے عذاب سے۔ اور آپ دعوت اور تبلیغ دینے والے ہوں گے لوگوں کی اصلاح کے لیے،
آپ آفتاب بھی ہے، آپ سراج منیر بھی ہے، یعنی آپ آفتاب بھی ہے، آپ چراغ بھی ہے. تو لہٰذا یہ وہ صفات کمالی ہے کہ دنیا کے کسی بھی انسان میں نہیں ہے. یہ تو قرآن کی زبانی ہے، یہ معجزہ ہے. جتنا قرآن ایک عظیم کتاب ہے، اللہ ایک عظیم اللہ ہے تو اس کا نبی بھی عظیم ہے. تو ایک انگریز امریکی، غالباً امریکن نے امریکہ میں ایک کتاب چھپی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے 100 100 عظیم انسان. تو اس میں 100 شخصیات کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں he was the only man in history he was the only man in history who was supremely successfully on both the religious and secular levels. یعنی وہ ایک انتہائی کامیاب، مضبوط ترین، کامیاب ترین شخص تھے جو دنیاوی سطح پر بھی کامیاب اور مذہبی ریلیجیس کی سطح پر بھی کامیاب. یعنی انسانیت کے حوالے سے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، وہ تمام انسانیت کے لیے تھا، کیونکہ رحمت للعالمین ان کے بارے میں کہا گیا ہے. اور الیکم جمیعا الذی انی رسول اللہ الیکم، یعنی یا ایہا الناس انی رسول اللہ، اے انسانیت کو، پوری انسانیت کو مخاطب کر کے کہا کہ میں آپ سب کے لیے ہوں. اور پھر بات یہ ہے کہ جو دین ان کو دی گئی ہے، جو عظیم دین اسلام کی صورت میں ان کو دی گئی ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ وہ دین نہ ہمارے انفرادی زندگی میں ہے، نہ ہمارے شخصی زندگی میں ہے، نہ گھریلو زندگی میں ہے، نہ معاشرے میں، جامعے میں ہے، نہ ریاستی اور حکومتی امور میں ہے. ہاں بے شک دوری ہے، بالکل دور ہے. ہم اسی وجہ سے ہے کہ ہم مسلمان 1.5 ارب، 2.25 ارب کے ہوتے ہوئے وسائل سے مالا مال ہے مسلمان، اس کے باوجود مسلمان دشمن کے تلوار کے نیچے تڑپ رہا ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ 2 وجہ ہے اس کی. ایک یہ کہ پیغمبر علیہ السلام نے وحدت انسانیت کا پیغام دیا تھا. امت مسلمہ تو بطریقہ اولا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، امت مسلمہ بنو، انتشار اور افراتفری اور فرقہ بازی مت کرو، اس کا شکار مت ہو. وہ وحدت ہمارے صفوں میں نہیں ہے. دوسری بات یہ تھی کہ آپ اگر چاہتے ہو کہ میں مضبوط ہوں، وحدت کی علامت وہ قرآن ہے، لہٰذا ہمارے صفوں میں آج وحدت بھی نہیں ہے. ہمارے صفوں میں آج کل قرآن کا نہ مذاکرہ ہے، نہ قرآن پر عمل ہے. دوسری بات یہ کہ اسلام کے ذریعے جو دین ہے پیغمبر کے ذریعے ہمیں دیا گیا ہے، یہ صرف فرد کے لیے نہیں ہے، یہ ریاست کے لیے بھی ہے. اس میں عدالت، معیشت، ریاست، حکومت، انصاف اور حریت، آزادی، انسانیت، یہ رہنمائی موجود ہے. بالکل بہت سارے پہلو ہیں، ان سب پہ بات کریں گے. میں تھوڑا تو بس ایک جملہ میں کر لوں. تو اسلام کی وجہ سے ہمیں 3 اہم چیزیں، نعمتیں ہمیں دی گئی ہے. ایک عالمگیر آزادی، ایک آزاد انسان، عالمگیر آزادی، حریت. نمبر 2 عالمگیر عدل اور انصاف. نمبر 3 ایک عالمگیر مرکزیت یا ایک عالمگیر حکومتی تصور جیسے ریاست مدینہ. یہ ایک ایسی حکومت تھی جو صرف ریاست مدینہ تک محدود نہیں تھی، چند گاؤں، چند محلوں تک، چند قوموں تک نہیں. کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت کر رہے تھے تو 10 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت قائم ہو چکی تھی. بالکل. چلے وہ تو آپ اس ریاست مدینہ کی بات کریں، اس ملک کی سیاست میں ریاست مدینہ کے تصور کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا، میں اس پہ بات کروں گی. میں پروفیسر صاحب کو ذرا گفتگو میں شامل کر لوں، کیونکہ سر جیسے میں نے آپ کے تعارف میں کہا، استاد جو ہوتے ہیں نا ان کی بہت معاشرے کے اندر خرابیوں کی بھی اور خامیوں کی بھی اور خوبیوں پر بھی بڑی گہری نگاہ ہوتی ہے. بڑے گراس روٹ لیول کے اوپر آپ لوگ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں سر کہ ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اب کوسوں دور ہوتے جا رہے ہیں، اور اگر ہوتے جا رہے ہیں تو who is to blame؟ آپ کس پہ ذمہ داری ڈالتے ہیں اس کی؟ ایک تو بڑی اچھی گفتگو کی حافظ صاحب نے، اور آخر میں انہوں نے جو 3 نقطے بیان کیے وہی سارے مسائل کی جڑ ہے. ایک تو یہ کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رزق کی خاطر مختلف پیشے اختیار کیے، اور وہ معلم بھی تھے. ہر نبی معلم ہوتا ہے. تو آپ جو میں نے ان سے چیز سیکھی ہے بحیثیت معلم، کہ دیکھیں مساجد میں ان کے پاس عورتیں بچوں کے اور اپنی گھریلو زندگی، خانگی زندگی کے مسائل لے کے آتی تھیں. آج ہمارا کوئی مدرسہ یا مسجد یا عالم دین ایسے ہیں کہ جہاں خواتین بچے جا کے اپنا مسائل بتا، تو سب سے بڑی ناکامی ہے. پھر ہمارے جدید یونیورسٹیوں کو دیکھ لیں،
پھر اور تعلیمی نظام کو دیکھ لیں تو وہ جو ایک ٹرسٹ لیول تھا، ایک شفقت کا، ملنساری کا، اور دوسرا یہ ہے کہ رہنمائی کا، وہ آج رہنمائی، جب قوم رہنمائی سے محروم ہوتی ہے تو اس کے استاد سب سے پہلے زوال کا شکار ہوتے ہیں۔ جب وہ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے طالب علموں کو اپنی روحانی اولاد نہیں سمجھتے، بلکہ ان کو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بااثر شخص کا بچہ ہے، اس کے ساتھ اور رویہ، اور غریب کے بچے کے ساتھ ان کا رویہ اور ہے، اور وہ پیسے کی خاطر اس کے اوپر ان میں وہ پیشن نہیں رہتا۔ تو یہ جو زوال ہے اس وقت، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بحیثیت پوری امت کے ہم میں موجود ہے۔ میں نے جو مساوی رویے کا بیسک کانسیپٹ ہے وہی ہم نے مساوات محمدی ختم کر دیا۔ دوسری بات یہ کہ اس کا ٹیسٹ کیس کیا ہوگا، جو حافظ صاحب نے بات کی، میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں کہ خطبہ جمعۃ الوداع میں انہوں نے کلیئرلی یہ ساری چیزیں آرٹیکولیٹ کر لیں کہ میں اب جا رہا ہوں، دین مکمل ہو گیا ہے، میں دنیا سے پردہ کرنے لگا ہوں۔ یہ چیزیں جس طرح ایک گھر کا سربراہ کہتا ہے کہ میرے بعد یہ کیا تو دنیا میں سرخرو ہو گئے، اور ان چیزوں کو چھوڑ دیا تو دنیا میں ذلیل و رسوا ہوگا۔ تو آج کلیئرلی ہم نے وہ ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں، اور علامہ اقبال 1930-32 میں کہہ گئے ہیں کہ فرقہ بندی ہے کہیں ذاتیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں۔ آج 2022 میں بھی یہی صورتحال ہے، اور جو اقبال کہتا ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اجالا نہیں، اندھیرا ہے، اسم محمد اس شکل میں نہیں ہے۔ اور آج جو پسے ہوئے انسان ہیں، جو کمزور ہیں، جو خواتین ہیں، جو ہاری ہے، جو کسان ہے، جو فیکٹری ورکر ہے، وہ ظلم اور استحصال کا شکار ہے، کیونکہ دیر میں اسم محمد نہیں ہے، اور معاشرے میں تفریق ہے، مساوات محمدی نہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ جو حافظ صاحب، ایک میرا خیال ہے اتنا ان کے پاس وقت نہیں تھا، مس کر گئے، کہ جو کیرن آرمسٹرانگ کہتی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا تو جاہلیہ، یعنی عرب معاشرے میں جو جاہلیت تھی اس کی بادل چھٹ گئے، لیکن ان کی رحلت کے بعد مسلمان دوسرے فیز آف جاہلیت میں چلے گئے۔ وہ ملوکیت، وہ بادشاہت آج تک ہے، وہ آج تک ہمارے اندر وہ جاہلیت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد، خلفائے راشدین کے خلافت راشدہ کے نظام ختم ہونے کے بعد، جب تک ہم اس جاہلیت سے نہیں نکلیں گے، ہم دنیا میں کتنے عرب بھی ہو جائیں اور ہم کتنے اور ملکوں پہ فاتح ہو جائیں، ہمیں اس جاہلیت سے اور اسم محمد سے اجالا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک نہیں ہوگا، مسلمان ایک تاریکی کے دور میں رہیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ جو ابھی آپ نے بات کی نا عہد جاہلیت والی، میں سردار صاحب اسی نقطے پہ آپ کو گفتگو میں شامل کر لیتی ہوں کہ اس ملک کے کانٹیکس میں ظاہر ہے ہم بات کریں گے سر، جو سیاسی کشمکش ہے، بڑھتی ہوئی انتہا پسندی ہے، انٹالرنس، عدم برداشت ہے، یہ سارا کچھ کیا آپ سمجھتے ہیں ہمیں عہد جاہلیت کی طرف دوبارہ لے کے جا رہے ہیں؟ اور پھر اگین وہی سوال کہ کیا اس کی ایک بنیادی وجہ سیرت طیبہ سے دوری ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ سردار یوسف صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی شکریہ جی۔ آج جس طرح کی یہاں پر حافظ صاحب ہیں اور علامہ صاحب، انہوں نے فرمایا بالکل یہی حالات ہیں آج کل، جس طریقے سے موجودہ حالات میں مسلمان جس طرح گزر رہے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات تھی وہ چھوڑ کر ہم نے ایسے ایسے جو طریقے شروع کیے ہیں جو بالکل اسلام سے بالکل ہٹ کر ہیں، اور جو ہماری روزمرہ کی زندگی ہے، چاہے وہ ہماری نجی زندگی ہے یا ہماری جو سماجی زندگی ہے، یا اس کے ساتھ بھی ہماری جو ریاستی جو ہمارے نظام ہے، اس میں بہت بڑی خامیاں ہیں۔ اور جس طرح کہ آج کے دن ہم ربیع الاول کے جشن آزادی جشن مناتے ہیں، جشن میلاد النبی اور سیرت کانفرنس کا انعقاد کرتے ہیں، تو یہ اس بات کا تقاضا ہے کہ ہماری زندگی آیا قرآن اور حدیث اور سیرت کے مطابق گزر رہی ہے؟ اور جس طرح کہ ہم نے علماء کرام سے بھی سنا، اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو وہ سب جہانوں کے لیے، وہ آخری امت بھی ہم ان کی ہیں، اور ہماری جو ذمہ داری ہے پوری انسانیت کی ذمہ داری ہے کہ ہم خود پہلے اس پر عمل کرتے ہوئے پوری دنیا کو اس کی دعوت دیں اور اس پر عمل بھی کرائیں۔ لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ آج مسلمانوں کی جو ذمہ داری تھی وہ ہم نہیں نبھا رہے، اور ہم فرقہ بندی میں اس طریقے سے تقسیم ہے
جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے ہیں. ہم اپنی جو اصل ذمہ داری اور آخری امت کی ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں کر رہے. لیکن جس طرح کہ ہماری خوش قسمتی یہ شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن اور حدیث دو چیزیں ہمارے لیے چھوڑی ہے رہنمائی کے لیے. قرآن بھی آج قرآن کا معجزہ ہے کہ ایک ایک لفظ جو ہے اسی طریقے سے ہے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے, اور اسی طریقے سے حدیث پاک جس پر ہم عمل کریں تو یہ جاہلیت بھی ختم ہو سکتی ہے, اور اس کے ساتھ ہم جس مقصد کے لیے یہ امت جو انسان پیدا ہوئے اس مقصد کے حصول کے لیے بھی ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو آج جس طرح کہ ہم ٹھیک ہے جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں اور بہت سارے اور جو ایسی رسوم ہیں جو ہم نے اختیار کیے ہوئے ہیں, وہ تو اپنا اپنا ایک طریقہ ہے جس طرح بھی عید منائیں, لیکن اصل بات جو ہے جو ہمارے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. جو ہمارا عمل ہے وہ قرآن اور حدیث کے مطابق اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم اور تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے. اس جب تک یہ ہم اپنے معاشرے میں نہیں اپنائیں گے, ہم اپنے ملک میں پورے مسلمان اس پر نہیں چلیں گے, تو اس وقت تک مسلمان اسی طریقے سے جو اس وقت ایک آزمائش میں مبتلا ہیں, اسی طریقے سے آزمائشوں میں بھی مبتلا رہیں گے. بالکل ٹھیک. وقت ہے کہ ہم اگر اس دن کو مناتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم عہد کریں کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حکم ہے, جو طریقہ ہے, اس پر ہم خود بھی عمل کریں, دوسروں کو بھی دعوت دیں, جو ہماری ایک اجتماعی ذمہ داری بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو ذمہ داری ہمیں چاہے کسی بھی معاشرے میں ملی ہے اس کو بھی ہم قرآن اور حدیث کے مطابق چلائیں, تاکہ جس سے دنیا کو بھی فیض حاصل ہو سکے اور آخرت میں بھی کامیابی ہو سکے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا حافظ صاحب, یہ کیونکہ ظاہر ہے میں نے پہلے کہا تھا ابتدائی میں کہ پولیٹیکل ٹاک شو ہے, ہم سیاست پر بات کرتے ہیں. سیاست میں بڑھتی ہوئی عدم برداشت, رواداری کے ساتھ تو ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی ہم سب کو پتہ ہے. ریاست مدینہ کے دعوے دار ہونے والے لوگوں نے جو کچھ کیا, خود تو کوئی عمل ہمیں نظر نہیں آیا. میں تھوڑا سا اس پرسپیکٹیو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان کی سیاست وہ سیاسی مخالفین سے کیسے ڈیل کرتے تھے, ہم کیا کر رہے ہیں, اس پرسپیکٹیو میں تھوڑا سا میں چاہتی ہوں آپ بات کریں. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہ یہودی ہو غیر مسلم کی شکل میں یا عیسائی ہو, ان کا رویہ ان کے ساتھ کیا تھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور ایک جنازہ آ رہا ہے, لیکن اس جنازے کے لیے پیغمبر علیہ السلام کھڑے ہو گئے. تو قریب جو آس پاس صحابہ کرام بیٹھے تھے انہوں نے کہا یہ تو غیر مسلم کی جنازہ ہے. تو انہوں نے کہا انسان تو ہے, یعنی انسانیت کا احترام, اور یہی اصول اور ضابطہ ہے قرآن کا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں ان کا ارشاد ہے کہ میں نے بنی آدم کو احترام دیا ہے, اکرام دیا ہے, ان کو مکرم اور معزز بنایا ہے. بنی آدم یعنی انسان کی بات کرتے ہیں. تو اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف امت مسلمہ ان کے خطاب کے ذریعے مخاطب نہیں تھا, پوری انسانیت ان کا مخاطب ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اصول بتایا ہے. اصول یہ ہے کہ مسلمان کا پہچان اور علامت کیا ہے. پہچان اور علامت یہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدی. مسلمان اور مومن کا پہچان یہ ہے کہ ان کی زبان سے, ان کی ہاتھ سے کسی کو نقصان, کسی کو ضرر نہ پہنچائے. اب یہ اصول ہم نے اپنایا ہے. ہم تو اے روز ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں, لان تان کرتے ہیں, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے ہمیں کیا کہتے ہیں, بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. ایک آدمی کلمہ گو ہونے کے بعد, کلمہ پڑھنے کے بعد, مسلمان ہونے کے بعد, اسلام قبول کرنے کے بعد, وہ پھر لوگوں کو قسم بیہودہ الفاظوں سے ان کو نوازتے ہیں. اور یہ علامت ایمان کی نہیں ہے, یہ علامت اسلام کا نہیں ہے. یہ پہچان ہے ایک فاسق, ایک فاجر آدمی کا جو ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں. ایک دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے,
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے. ایک آدمی آیا, انہوں نے بہت برا بلا کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ابو بکر صدیق خاموش تھے, لیکن جب بہت انہوں نے آگے بڑھے بدتمیزی میں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دینا شروع کیا. لیکن جب وہ آدمی ابو بکر صدیق کو برا بلا کہتا رہا تو پیغمبر علیہ السلام ہنس رہا تھا. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ری ایکشن میں ان کو جواب دیا تو پیغمبر علیہ السلام کی چہرے کا رنگ تبدیل ہو کر وہاں سے چلے گئے. جب چلے گئے غصے میں, بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور کہا کہ جب وہ مجھے برا بلا کہتا رہا آپ ہنس رہے تھے, جب میں نے جواب دینا شروع کیا آپ غصے میں ہو کے یہاں آ گئے, کیوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا جواب میں؟ کہا کہ جب آپ خاموش تھے تو آپ کے جگہ پر اس آدمی کو فرشتے جواب دے رہے تھے, تو میں فرشتوں کو دیکھ رہا تھا اس لیے میں ہنس رہا تھا. آپ کی خاموشی مجھے اچھی لگی کیونکہ فرشتے جواب دے رہے تھے, لیکن جب آپ نے جواب دینا شروع کیا تو وہ فرشتے وہاں سے چلے گئے, لہذا مجھے غصہ آیا, میں آ گیا. تو ان کا یہ طریقہ کار تھا. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. جو لوگ, یہ پیغمبر علیہ السلام کو کہتے ہیں, آپ کو برا بلا کہتے ہیں اور آپ کا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ان کا جواب دوں, یا وہ آپ کو اشتعال میں لانے کی کوشش کرتے ہیں, آپ جذباتی ہو کہ ان کا جواب دیں. نہیں, وَاصْبِرْ, آپ نے برداشت کرنا ہے, آپ نے تحمل سے کام لینا ہے, برداشت ان کو راستہ دے دیں. ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. مجھے علم ہے, اللہ کہتے ہیں پیغمبر کو مخاطب کر کے, مجھے علم ہے, مجھے پتہ ہے یہ لوگ جو کچھ آپ کو کہتے ہیں اس سے آپ کو تنگی بھی ہوتی ہے, آپ کا سینہ بھی تنگ ہو جاتا ہے, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن نہیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, تم نے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. لہٰذا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب پیغمبر علیہ السلام کا رویہ مسلم کے ساتھ یہ تھا, نان مسلم کے ساتھ, تو پھر مسلم کے ساتھ کیا رویہ ہوگا اس کا؟ پھر تو بالکل ٹھیک ہے, وہ تو کیونکہ بات تو اصل ہے احترام انسانیت کی, انسانیت کی احترام کی بات ہے. مسلمان تو پھر آگے کی بات ہے, وہ تو ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام سے نوازا ہے. پیغمبر علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے 9 باتوں کا حکم دیا گیا ہے, 9 باتوں کا. کھلے ہو یا اور چھپے ہو, یعنی جہاں بھی ہو, آپ اوپن ہو یا کہیں گوشہ نشینی میں ہو, آپ اللہ سے ڈرتے رہو. یہ حکم اللہ نے مجھے دیا ہے. دوسرا کہا کہ آپ غصے میں ہو یا خوشی میں ہو, انصاف سے کام لیا کرو. تیسری بات انہوں نے یہ کی, آپ محتاج ہو یا امیر ہو لیکن اعتدال پر قائم ہو. چوتھی بات انہوں نے یہ کی, جو مجھ سے کٹے, جو مجھ سے, ان کو جڑو, جس کو وہ کیا کہتے ہیں, صلح جوئی کا یا صلہ رحمی کا, یہ حکم مجھے ملا ہے. اور جو مجھے محروم کرے, یعنی کوئی آدمی مجھ سے چیز لینا چاہے, بے شک میرے پاس نہ ہو میں ان کو دے دوں, اس کو ایثار اور قربانی کہتے ہیں. بے شک میرے پاس نہ ہو لیکن میں ان کی حاجت کو پوری کروں. مجھے یہ حکم دیا گیا ہے, مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو آپ کے ساتھ ظلم کرے آپ اس کو معاف کریں. اب آپ اس کو دیکھیے, جو بولے, جو کچھ آپ بولتے ہیں وہ بولے جس میں اللہ کا ذکر ہو, اللہ کا یاد ہو. جو فکر اور سوچ آپ کا ہو وہ سوچ, وہ فکر ہو جس میں اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد ہو. جب یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے, اللہ کی طرف سے ان کو حکم دیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, کیا ہم نے اس کو فالو کیا ہے؟ اور اللہ کہتے ہیں اگر واقعی آپ کو مجھ سے محبت ہے, اللہ پیغمبر علیہ السلام کو کہتے ہیں انسانیت کو کہو, اگر آپ واقعی سچے ہو, آپ کا واقعی اللہ سے محبت ہے, فَاتَّبِعُونِی, مجھے فالو کرے, بس یعنی پیغمبر کو فالو کرے, بات ختم ہے. تو آغاز ہی اسی بات سے کیا تھا کہ ہر کچھ پروفیسر صاحب بتا دیا گیا کھول کر. آپ کسی بھی زندگی کے مسئلے پر اگر پریشان ہیں, آپ اگر وہاں رجوع کریں تو آپ کو اس کا جواب مل جاتا ہے. فالو ہی تو کرنے کا سارا مسئلہ ہے. سر, یہ رویے اوپر سے نیچے ٹرکل کرتے ہیں معاشرے میں یا نیچے سے اوپر؟ ایک تو اس پہ بھی تھوڑا سا, کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم حکمرانوں کو, سیاستدانوں کو, اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو تو ضرور سوال کرتے ہیں, بات کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں کیا اوورآل ہمارے اپنے رویے, ہمیں ان پر بھی غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ملاوٹ کر کی بات کریں, بے ایمانی کی بات کریں, اگین عدم برداشت کی بات کریں, یہ سارا کچھ بہت زیادہ اب عام ہے ہماری سوسائٹیز میں. ایک تو یہ ہے کہ قیادت معاشرے کا عکس ہے, اور آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ دیکھیں
رول ماڈل ہیں. ایک ٹیچر ہے, ایک وکیل ہے, ایک صحافی ہے, ایک دانشور ہے, ایک عالم دین ہے, ایک تاجر ہے. جب وہ اپنے معاملات سے انسپائر نہیں کرے گا, اب جو آپ نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی صفات میں سے ایک تھی کہ لیڈنگ بائی ایگزامپل. اکثر ہمارے سیاستدان اس کو مثال دیتے ہیں, تو وہ ان کی بات میں اثر کیوں تھا کہ اگر ایک خاتون آئی ہے کہ بیٹے کے دانت خراب ہو رہے ہیں, اسے میٹھا کھانے سے منع کریں, تو آپ نے کہا کل لانا کیونکہ میں نے خود آج کھائے. اس حد تک ان کا ایک کرائیٹیریا تھا. اس کرائیٹیریے کے بعد پھر ان کی بات میں اثر تھا, تاثیر تھی. اور دوسرا یہ تھا کہ ان کا جو پیغام تھا, آپ دیکھیں کہ جو انہوں نے سیکولر کی بات کی کہ کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ کو انہوں نے نقصان کیا, گرائی نہیں گئی ان کے وقت میں, وہ وہاں سے انہیں بے دخل نہیں کیا گیا. اور جو ٹائٹل تھا صادق اور امین کا, وہ ان کو یہودیوں نے دیا. اور جب نظریات کی بات آئی, عقیدے کی بات آئی, ایمان کی بات آئی, تو ان کا کہ تمہارے لیے تمہارا دین, ہمارے لیے ہمارا دین. تو ایک تو یہ کہ ہم نے لیڈنگ بائی ایگزامپل جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے. دوسری بات یہ کہ اس میں تمام طبقہ فکر پہ ذمہ داری اگر میں صحافت میں ہوں تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ایسی انسپائریشن لے سکتا ہوں کہ کسی سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے نہ کرو, شر پسندی سے بچو, فتنے سے بچو, اور لوگوں کی عزتیں اور پگڑیاں مت اچھالو, جو آج فیک نیوز کا چیلنج ہے. اگر آج ہم کلائمیٹ چینج کا شکار ہیں, درختوں کا, تو آسٹریلیا کے ایک شہر میں وہاں پبلک مقامات پہ, بسوں پہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پانی کی اہمیت کے اوپر وہ ان کی احادیث لکھی ہوئی ہیں اور کو کیا گیا. اور پھر درخت کاٹنے کو اور اس کو گناہ قرار دیا گیا. عورتوں اور بچوں کو جنگ میں بھی کھڑی فصلوں کو تباہ کرنے کو ایک گناہ پرنسپل آف وارز میں سے نکال دیا گیا. تو اتنی زیادہ ہماری جو انسپائریشن ہے, اور ان دی اینڈ ہم سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ احمد فراز صاحب کا ایک نعت ہے جس کا ایک شعر ہے, تو روشنی کا پیغمبر ہے, میرے رسول تو روشنی کا پیغمبر ہے, اور میری تاریخ بھری پڑی ہے ظلم کی مثالوں سے. اب بات یہ ہے کہ یہ ساری جو ہیں ہم لیڈر کا کام, سب سے بڑی ذمہ داری جو آپ کا اس وقت سوال ہے, جو سیاسی معاذر آئی ہے, جو نفرتیں, جو تقسیم بڑھ رہی ہے معاشرے میں, وہ صرف اقتدار کا اصول نہیں ہونا چاہیے. وہ ایک معلم بھی ہے, وہ اخلاقیات کی تربیت بھی کرتا ہے. اگر تاریخ ثانی میں آپ بڑے لیڈرز کا دیکھیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے حضرت عیسیٰ سے لے کے نیلسن منڈیلا تک, قائد اعظم محمد علی جناح تک, تو انہوں نے اختلاف شائستگی سے کیا. میں ابھی یعنی کالج میں تھا اور میں نے دیکھا پہلی دفعہ کہ صدر بنے نیلسن منڈیلا اور امریکی صدر کلنٹن کے ساتھ جوائنٹ پریس کانفرنس تھی. تو میں نے سیکھا زندگی میں کہ تہذیب اور شائستگی سے انہوں نے اختلاف کیا, اور دلیل کی قوت سے, جو قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ جو ہلاک ہوا دلیل سے ہوا. اب جب میں دلیل سے محروم ہو گیا ہوں تو میرے منہ سے جو ہے گالی گفتار نکل رہی ہے, زہر افشانی ہو رہی ہے. تو معاشرہ جب دلیل سے محروم ہو جائے, مکالمے سے محروم ہو جائے, تو وہ تاریک ترین دور میں ہوتا ہے. ہمیں اس تاریخی کو جو احکامات انہوں نے گنائے اس میں سے ایک حکم بتایا انہوں نے کہ جو الگ ہیں, جو ٹوٹے ہوئے, ان کو جوڑو. ہمارے ہاں تو پولرائزیشن ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کو فروغ دینے کی ایک اٹیمپٹ ہے. تو میں پروفیسر صاحب, کیونکہ ظاہر ہے میرے پاس سیگمنٹ میں وقت بھی تھوڑا کم ہے, کہ میسج کیا دیں گے سر آج کے دن ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو خرابیاں اس وقت معاشرے میں ہیں؟ میرا پیغام یہ ہے کہ آپ جس بھی اسپیس میں ہیں, جس بھی کیپیسٹی میں, سیرت طیبہ سے رہنمائی لیتے ہوئے آپ اخلاق پہ اور حسن سلوک اور معاملات پہ غور کریں. آپ گھر میں یہ نہ سمجھیں کہ یہ بیٹی یا بہو یا بیوی جو ہے یہ کمزور ہے, یہ سرمایہ دار یہ نہ سمجھے کہ یہ مزدور جو ہے یہ میرا غلام ہے, جاگیردار یہ نہ سمجھے کہ یہ ہاری میرا یہ ہے. وہ جو لوگ جو اس سے پست ہیں بظاہر زمانے نے کیا, ان کو اس طرح سمجھے کہ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اور مساوات محمدی کے ہم رشتے میں ایک پروئے ہوئے ہیں. اب اگر میں ظلم کروں گا تو میں ابو جہل کا ساتھی ہوں گا, میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہوں گا. تو یہ تو اس دن معاشرے میں تبدیلی آئے گی. اس کے لیے جو تبدیلی کے دعوے دار کنٹینر پہ کھڑے ہو کے گالیاں نکالتے ہیں, گالیاں نکالنے کی ضرورت نہیں, لوگوں کی اخلاقی تربیت کی ضرورت. لوگوں کی اخلاقی تربیت. سردار صاحب, آپ سے آج کے دن کی مناسبت سے جو میں نے یہاں پہ بھی گفتگو کی ہے, معاشرے میں جو خرابیاں ہو رہی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے سر کیا پیغام دیں گے؟ سردار یوسف صاحب, سر آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ میرا خیال ہے شاید ہمارا رابطہ جو ہے منقطع ہو گیا. حافظ صاحب, میں آپ سے یہ سر اگر کہوں کہ پیغام آج کے دن جو ہم نے ساری گفتگو کی اس کو سامنے رکھتے ہوئے. میں پیغام وہی ہے, سب سے بڑھ کر قرآن سے بڑھ کر پیغام کیا ہے.
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بڑھ کر اور کیا پیغام ہو سکتا ہے؟ سیرت عبارت ہے انہی دو چیزوں سے، یا تو قرآن ہے یا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی دنیا میں اور آخرت میں سرخرو ہو، خواہ انفرادی زندگی ہو، ذاتی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، آپ قرآن اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کریں، اس میں آپ سرخرو ہوں گے۔ کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ اسلام نے امت مسلمہ کو 3 بہت بڑی چیزیں، نعمتیں دی ہیں۔ نمبر 1 ایک عالمگیر آزادی دی ہے، نمبر 2 ایک عالمگیر عدل اور انصاف دی ہے، نمبر 3 ایک مرکزی حکومت کا تصور ایک مرکز بیت اللہ اور مدینہ کی صورت میں دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا حصول کس طرح ہوگا؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں عالمی سطح پر ایک آزاد شخص بنوں، تمام خداؤں سے ہٹ کر ایک خدا کو متوجہ ہوں، تو قرآن کو فالو کریں، تھام لو قرآن کو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک عالمگیر عدل اور انصاف ہو، تو پھر آپ پیغمبر علیہ السلام کی قدم بوسی کریں، ان کو فالو کریں، ان کی فرمان برداری کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک عالمگیر ایک عالمی ریاست ہو، تاکہ ایک ورلڈ آرڈر کی صورت میں ایک نظام ہو پوری دنیا میں، جیسے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کی صورت میں دیا، تو پھر آپ کے لیے مرکز مدینہ منورہ اور مکہ ہے، اس کو فالو کریں۔ تو یہ بنیادی چیز ہے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ آج کے بعد جاہلیت کا دور ختم، وہ میں نے اپنے پاؤں تلے روند ڈالا، تو انہوں نے نیو ورلڈ آرڈر جو خطبہ حجۃ الوداع کی صورت میں اسلامی نظام کی شکل میں دیے، وہ 5-6 نکات تھے۔ سب سے بنیادی نکتہ یہ تھا کہ سابقہ جاہلانہ ظالمانہ نظام ختم آج کے بعد۔ نمبر 2 انہوں نے عالمی امن قائم کرنے کا اعلان کیا کہ آج کے بعد صرف مکہ اور مدینہ میں نہیں، پوری دنیا میں امن قائم رہے گا۔ تیسری بات عالمی انسانی مساوات کی بات انہوں نے کی۔ چوتھی بات معاشی اور اقتصادی استحصال کا خاتمہ ہو گیا آج کے بعد۔ اور 5ویں بات عورتوں کا حقوق کا تحفظ، خواتین کی حقوق کا تحفظ کی بات انہوں نے کی۔ کمزور طبقہ، افلاس زدہ طبقہ، ان کی حقوق کا تحفظ کرنا، یہ آج کے بعد اس ریاست کی ذمہ داری ہوگی۔ یہ 5-6 باتیں انہوں نے خطبہ حجۃ الوداع میں کی ہے۔ بالکل آپ نے بہت اچھے طریقے سے سم اپ کر دیا۔ اگر ہم میسج کی بات کریں، میں آخر میں ایک اس نشست کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پروفیسر صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں معاشرے میں بگاڑ کی، وہ تو ہم آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، اس کی سدھار کے لیے اگین کیونکہ آپ بھی میڈیا سے وابستہ ہیں کسی نہ کسی لیول پر، میں بھی، میڈیا سر کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ بریفلی اگر اس پہ کامنٹ کر دیں کہ ہم کچھ چیزوں کو درست کرنے میں کوئی رول کیا پلے کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ایک یہ ہے کہ اختلاف شائستگی سے بھی کیا جا سکتا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ اور بات ہے۔ گفتگو یا قائل مخالف فریق کو دلیل سے بھی کیا جا سکتا ہے، مکالمے کو فروغ سے بھی دیا جا سکتا ہے، سنسنی خیزی اور انتشار سے گریز کر کے بھی ہم لوگوں تک درست معلومات پھیلانا ہمارا مذہبی اخلاقی فریضہ ہے۔ یہ 4-5 چیزیں جب ہم کریں گے تو اس سے معاشرے میں، کیونکہ میڈیا کا ایک بڑا اثر ہے، اور اس سے لوگوں کی اخلاقیات کی تربیت ہوگی۔ بالکل، تو یہ رول جو ہے وہ پلے کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ سر آپ کا، حافظ حمداللہ صاحب تشریف لائے، آپ نے وقت دیا۔ طاہر نعیم ملک صاحب سے تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ سردار محمد یوسف صاحب پروگرام میں تشریف لائے، ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ مجھے اس سیگمنٹ سے ایک بریک لینی ہے، بریک سے واپس آئیں گے ویورز۔ تو آج کے دن میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ نے لندن میں میڈیا سے گفتگو کی ہے، کچھ اس کے حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ مجھ سے انتقام لیتے لیتے آج آپ نے پاکستان کا بٹھا بٹھا دیا۔ یعنی مجھ سے تو انتقام لینا تھا، لے لیتے، لیکن پاکستان سے آپ کو انتقام لینے کے لیے کس نے آپ کو یہ کہا؟ ہر چیز مہنگی ہوئی ہے۔ عمران خان کے دور میں، میرے دور تک عوام خوش تھے، مطمئن تھے۔ اشتری میں $5 بلین پیش کر دیا گیا ہمیں۔ ہم نے کہا اس پہ بھی ایبسلوٹلی ناٹ۔ پاکستان کی اپنی غیرت ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، آج مریم میرے ساتھ بیٹھی ہیں، تو مجھے وہ سب مناظر یاد آ رہے ہیں جو پاکستان پہ جا کے ایئرپورٹ پہ اترتے جو انہوں نے ہمارے ساتھ جو حال کیا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ جیسے کہ ایک بہادر بیٹی اپنے باپ کا ساتھ دیتی ہے، مریم نے وہ ثبوت دیا ہے۔ ماشاءاللہ مجھے فخر ہے مریم پہ۔ میرے بھائی
شہباز شریف صاحب بھی اس کے موترف ہیں. شہباز شریف صاحب نے پبلکلی بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ بھی کیا. پارٹی ماشاءاللہ اس موترف ہے اس بات کی. میری والدہ صاحبہ کا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ مجھ سے خصوصی پیار کرتی تھی. پنڈی والی جیل ہے وہاں آ کے جب مجھے ہفتے میں ایک دفعہ جب ملتی تھی تو مجھے کہتی تھی میں نے اب تمہارے بغیر واپس نہیں جانا, کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے. ان کے نہیں پھر میں بھی ان کے ساتھ یہاں رہوں گی سیل میں, مجھے بھی یہیں رکھ دو. پھر شہباز صاحب کو یہ گرا ہی رہا ہے ہمیشہ کہ آپ سے امی زیادہ پیار کرتی تھیں, آپ پہلے ٹھیک ہیں. جب انہوں نے جان دی تو بالکل میرے ہاتھوں میں تھی. میں ان کے سراہانے بیٹھا ہوا تھا جب وہ سسکیاں لے رہی تھیں, اور ود ان منٹس وہ پھر فوت ہو گئیں. جی ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ بریک پہ جانے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ بات کریں گے پروگرام کے اس حصے میں سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ نے لندن میں جو میڈیا سے گفتگو کی ہے اس کے حوالے سے. ہم نے یہ دیکھا کہ ایک تو اگر ہم بات کریں آج اس پریس ٹاک کی تو ایسا لگا کہ ایک بڑا پاورفل ویژول ہے کہ باپ بیٹی دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر ایک تو اپنی ماضی کی سیاست پر جو کچھ ہوا اس پر بات کرتے ہوئے دکھائی دیے, پھر اس کے بعد مستقبل میں وہ کس طریقے سے آگے لے کے جانا چاہتے ہیں معاملات کو, اس پر بات کرتے ہوئے دکھائی دیے. کیونکہ یہ ایک بہت, اگر ہم پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے بات کریں تو ایک بہت بڑا ایشو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم صاحبہ کو ٹریول کرنے کی اجازت نہیں تھی, میاں صاحب صحت کے معاملات کی وجہ سے پاکستان آ نہیں سکتے تھے. تو وہ کچھ جو سپورٹرز یا فالوورز ہیں نون لیگ کے, ان کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ آج کے وہ ویژولز جو ہیں وہ شاید بہت اچھے, بہت انکریجنگ ہوں گے. تھوڑا سا بات کریں گے جو گفتگو کی ہے میاں صاحب نے, انہوں نے پوری اپنی جو اسٹرگل ہے پچھلے 3-4 سال کی اس پر بات کی ہے کہ کس طریقے سے پرسنل لیول پر کس نقصان کا, لاس کا ان کو سامنا کرنا پڑا, کس طریقے سے انہوں نے اس کو فیس کیا. اور ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ کہ میاں صاحب بار بار مریم نواز صاحبہ پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے دکھائی دیے, بار بار اس چیز کو ریٹریٹ کرتے ہوئے دکھائی دیے کہ ان کو ہی از پراؤڈ آف ہز ڈاٹر, جس طریقے سے انہوں نے پوری اسٹرگل جو ہے اس کو آگے لے کر وہ چلی گئی اور پارٹی کے معاملات کو انہوں نے دیکھا ہے. تو یہ جو ایک فیوچر اس وقت ہمیں دکھائی دے رہا ہے, اگر ہم بالخصوص اس جماعت کے حوالے سے بات کریں تو کیا ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ آن دا کارڈز ہے, اس پر بات کریں گے. اور پھر کیا یہ جو ویژولز ہیں, یہ جو گفتگو ہے, یہ جو اعتماد ہے, کیا ہمیں یہ بھی توقع رکھنی چاہیے کہ میاں صاحب کی واپسی جو ہے وہ اب پاکستان جلد ہونے والی ہے. انہی ایشوز پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ پروگرام میں سینئر جرنلسٹ ہے, تجزیہ کار ہیں, زیغم خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ سر آپ کا, آپ کے وقت کے لیے. اگین سینئر جرنلسٹ, اینکر پرسن, تجزیہ کار نصرہ ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا بھی, آپ کے وقت کے لیے. میں ملک صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کر لوں. سر آپ نے پریس ٹاک جو ہے وہ دیکھی, سنی. میں اگر آپ سے پہلے آپ کی رائے لوں کہ سر وہ ویژولز, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, جو گفتگو ہے اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ شکریہ یاسمین. دیکھیں اگر ہم پاکستان کی سیاست کو دیکھیں تو پاکستان کی سیاست کی یہ بدقسمتی رہی ہے کہ ہمارے ہاں جو احتساب کا عمل ہے وہ ہمیشہ سے جانبدار رہا ہے, وہ غیر جانبدار کبھی نہیں رہا. ہم نے سیاست میں لوگوں کو نکالنے کے لیے یا سیاست میں کسی کو آگے لانے کے لیے اس احتساب کے ہتھوڑے کو استعمال کیا ہے, اور اسی وجہ سے آج تک کسی کو بھی اس احتسابی عمل کے اوپر نہ یقین ہوا ہے, نہ اعتماد ہو سکا ہے. میاں نواز شریف کی کہانی بھی اسی کہانی میں سے ایک کہانی ہے. میاں نواز شریف کو 99 میں ملک سے نکالا گیا, جب وہ ملک سے باہر چلے گئے, اقتدار سے نکالا گیا ان کو, پھر وہ واپس آئے, پھر وہ وزیر اعظم بنے, پھر ان کے خلاف جب ایک دھرنا ہوا جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ دھرنا کروایا گیا, پھر آہستہ آہستہ ایک پورا ایک جو ہے ماحول بنا کر ان کو سیاست سے نکالا گیا. سیاست سے نکالنے کے بعد وہ جیل گئے, ان کی بیٹی جیل گئی, پھر وہ ملک سے باہر جا کر بیٹھے. اس دوران میاں نواز شریف نے پہلے اپنے والد صاحب کو کھویا, پھر ان کی جو ہے اہلیہ جو ہے وہ اللہ کو پیاری ہو گئی, ان کی والدہ کا انتقال ہوا. تو میاں نواز شریف نے سارے عمل کو جو ان کے خلاف ہوا ہمیشہ سے اپنے خلاف انتقامی کارروائی کا راز کیا ہے. اور اگر پاکستان کی تاریخ کو پیش نظر رکھیں, سیاسی تاریخ کو, تو ہوتا ہمیشہ سے یہ آیا ہے کہ ہم نے سیاسی جماعتیں بنانے کے لیے, سیاسی جماعتیں توڑنے کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیے رکھا ہے. اگر احتسابی عمل شفاف ہوتا تو شاید آپ اور میں آج یہ بات نہ کر رہے ہوتے. اس لیے اس احتسابی عمل جس کو سیاستدانوں کے خلاف استعمال کیا جاتا رہا, اگر وہ میاں نواز شریف اس پہ آج اپنی دکھ بھری داستان بیان کرتے ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے اہلیہ کو جو ہے وہ بیمار چھوڑ کر پاکستان گئے اور جا کر گرفتار ہوئے, ان کی بیٹی بھی جیل گئی, تو میرے خیال میں یہ سیاست کا المیہ ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر ہم ایک غیر جانبدارانہ احتساب کا عمل اس ملک کے اندر کرتے, نہ کسی کو شکوہ شکایت ہوتا, اور ہر اکراس دی بورڈ اگر تمام لوگ کٹہرے میں کھڑے ہوتے, تو آج ہم یہ کہہ سکتے
کہ اگر میاں نواز شریف نے کچھ کیا ہے تو اسی کی سزا پا رہے ہیں، اگر زرداری صاحب نے کچھ کیا ہے، اگر عمران خان صاحب نے کچھ کیا، اگر کسی اور سیاستدان نے کچھ کیا، لیکن بدقسمتی سے ایسا ہو نہیں سکا۔ اس لیے میاں نواز شریف اپنے آپ کو اپنے ماضی کے حالات بھی بیان کرتے ہیں۔ 99 میں جب ان کو نکالا گیا تھا، جب واپس آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، تب بھی انہوں نے یہی موقف اختیار کیا تھا کہ کس طریقے سے اقتدار سے ان کو نکالا گیا، ہوائی جہاز میں ان کے ہاتھ باندھے گئے، کس طریقے سے اٹک کے لیے ان کو لے جایا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر سیاستدان کو سیاسی موت اس ملک کے اندر مرنے دیا جاتا تو شاید ہم اس قسم کے حالات آج نہ دیکھتے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ سیاستدان کو جو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ ان کی جو گفتگو ہے وہ اس ملک کی سیاست کا المیہ ہے، میں اسی نقطے پہ زیغم خان صاحب سے چاہتی ہوں کہ وہ کامنٹ کریں کہ سر کسی بھی سیاستدان کو اس طریقے سے اپنے پرسنل لاسز گنوا کے اپنی سٹرگل کو بیان کرنا پڑے، وہ کوئی بھی ہو، یہ کیا اٹ ڈزنٹ اسپیک والیومز اباؤٹ آر سسٹم؟ جو ابھی جس طرح ملک صاحب نے کہا کہ جس طریقے سے اس ملک میں سیاست کرنے کو ایک چیلنج بنا دیا جاتا ہے، اس پہ کس طریقے سے آپ ریاکٹ کریں گے اور کامنٹ کریں گے؟ کیونکہ دیکھیں پولیٹیکل سٹرگل ہونا بالکل ٹھیک ہے، ایک الگ بات ہے، لیکن ٹارگٹ کر کے اتنے بڑے بڑے ذاتی نقصانات جس طریقے سے انہوں نے فیس کیے اور جو انہوں نے بھی اپنی گفتگو میں بیان بھی کیے، اس کو کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں؟ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ پاکستان کا ایک المیہ ہے کہ یہاں عوامی نمائندوں کے ساتھ پاکستان بننے کے بعد جو ایک عمل شروع ہوا تھا ان کے نام کو خراب کرنے کا، ان کی پرسیکیوشن کا اور احتساب کے نام پر ان سے انتقام لینے کا، وہ آج تک جاری ہے یا صرف کچھ عرصہ پہلے تک جاری رہا ہے۔ دیکھیں یہ پروسیس جو ہے یہ نوابزادہ لیاقت علی خان صاحب کے دور میں شروع ہوا تھا جب پروڈا کا قانون بنایا گیا، پھر ایوب خان اس کو نئے ایک ہائٹ پر لے کر گئے اور انہوں نے پاکستان بنانے والی پوری جنریشن، وہ سیاستدانوں کی جنریشن جس نے پاکستان بنایا تھا، ان کو کرپٹ قرار دے کر انہوں نے میدان سیاست سے باہر پھینک دیا۔ اور بعد میں ہم دیکھا کہ کرپٹ وہی لوگ تھے جو ایوب خان کے آس پاس تھے، اربوں کے ماہی بنے، انڈسٹریز انہوں نے لگائیں، اس جنریشن کے سیاستدانوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ اب فاسٹ فارورڈ کریں، جو کچھ ابھی ہوا نواز شریف کے ساتھ ہوا اور جس کا آج انہوں نے ذکر کیا اور آپ نے ٹھیک کہا بڑے ذاتی انداز میں کیا، اور یہ کسی ایک بڑے لیڈر کی پولیٹیکل جینیس ہوتی ہے کہ وہ اپنے فالوورز اور عوام کے دل تک پہنچنے کے لیے ایک ایموشنل اپیل کرتا ہے، وہ ذاتی گفتگو کر رہے ہیں، وہ ایبسٹریکٹ ٹرمز میں اس طرح بات نہیں کر رہے فلسفیانہ انداز میں جس طرح وزیر اعظم شہباز شریف کرتے ہیں، بلکہ یہ کہانی جو بڑے ایبسٹریکٹ انداز میں بیان کی جا سکتی ہے، قانونی انداز میں بیان کی جا سکتی ہے، اس کو وہ ایموشنل اور پرسنل ٹرمز میں بیان کر رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کا نام اسی انداز میں خراب کیا گیا، ذاتی انداز میں ان کے نام کو خراب کیا گیا، ان کے برانڈ کو خراب کیا گیا، جو پی ایم ایل این کی سیاست کا محور ہے۔ اسی ایموشن کو وہ واپس لا کر دوبارہ سے کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے لوگوں سے اور اپنے فالوورز سے، یہ بتا کر کہ انہوں نے کیا تکلیف اٹھائی۔ اس کے ساتھ مریم کا آپ نے بتایا، وہ بھی آپ نے بالکل اچھی بات کی کہ واضح ہو گیا آج، اگرچہ یہ پہلے بھی واضح تھا، کہ وہ اپنے سکسیسر کے طور پر، اپنے جانشین کے طور پر مریم نواز کو دیکھتے ہیں، اور ان کی غیر موجودگی نے مریم نواز نے ایک عوام میں اور خاص طور پر پی ایم ایل این کے فالوورز میں ایک بڑی زبردست اپیل بھی قائم کی، اور انہی کی وجہ تھی کہ اس ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے پی ٹی آئی کے پورے 4 سال میں مسلم لیگ نواز مسلسل الیکشن جیتتی رہی۔ اب جو ان کے ساتھ ہوا، جس کو وہ ایموشنل ٹرم سے بتا رہے ہیں، وہ پاکستانی تاریخ کا ایک سانحہ ہے کہ 2014 سے ایک نئی طرح کی جورسپروڈنس پیدا ہوئی، ایک نئی قانونی تشریح پیدا ہوئی جو ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ ضیاء الحق صاحب لائے تھے صادق اور امین کا جو کلاس ہے 32(1)(f) اور 33، یعنی 32 اور 33، لیکن اس سے پہلے اسے اس طریقے سے کبھی استعمال نہیں کیا گیا تھا سیاستدانوں کو باہر نکالنے کے لیے، خاص طور پہ کسی وزیر اعظم کو، کروڑوں کو جس نے منتخب کیا ہو، اس کو غیر صادق امین قرار دے کے، شاید دنیا کی یہ پہلی مثال ہوگی۔ اور پھر وہ بھی اس طرح انداز میں کہ ایک بلیک لا ڈکشنری اٹھائی گئی، اور وہ پیسے انہوں نے جو وصول بھی نہیں کیے تھے
اس کے نام پر ان کو نکال باہر کیا گیا. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر وہ جو اپنے پورا- گفتگو میں وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ جو اس وقت ثاقب نثار کی آڈیو آئی اور جو سارے معاملات ہیں اس سے یہ واضح ہو گیا تھا کہ ہمیں سزا بھی دی جائے گی اور ہمیں انتخابات سے اس دور سے باہر رکھنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا. ملک صاحب یہ میں تھوڑا سا پہلے بیفور میں جو فردر کچھ انہوں نے باتیں کی اس پہ کامنٹ لوں, میں تھوڑا سا آپ سے پہلے اس پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ مریم نواز کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے میاں صاحب نے, اس کو کس طریقے سے آپ اینالائز کرتے ہیں, کیونکہ ظاہر انہوں نے بڑا کریڈٹ دیا ہے اور مجھے نہیں پتا آپ کی اس پہ رائے کیا ہے, لیکن آئی تھنک صحیح کریڈٹ بھی دیا ہے جس طریقے سے انہوں نے پارٹی کو انٹیکٹ رکھا, اسٹرگل کو لے کے چلی, عوام کے اندر جس طریقے سے انہوں نے مقبول رکھا اپنے پارٹی کے نیریٹو کو, تو آج ہم نے دیکھا کہ میاں صاحب نے اس کا کریڈٹ بھی دیا ہے ان کو, تو اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک میاں صاحب نے جو ذکر کیا کہ جب میں واپس جا رہا تھا تو میں نے مریم نواز صاحبہ سے کہا کہ وہ نہ جائیں, لیکن میری بیٹی میرے ساتھ جیل جانے کو تیار تھی, یعنی ان کی بہادری کا ذکر کرتے انہوں نے کہا. پھر جب عوام میں نکلنے کی بات ہوئی تب بھی کہا گیا مریم نواز سے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے, وہ پبلک جلسوں میں نہ جائیں, اور پبلک میں جاتے ہوئے کیونکہ ان کی سیکورٹی کے حوالے سے کچھ خدشات تھے, لیکن مریم نواز نے کہا کہ نہیں میں عوامی جلسوں میں جاؤں گی, اور وہ اپنے گھر سے نکلی اور انہوں نے بڑے بڑے عوامی جلسے کر کے بھی دکھائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب جب جی ٹی روڈ پہ آئے تھے تو ان کو سیکورٹی کے خدشات تھے. پنڈی میں آپ کو یاد ہوگا بلٹ پروف ایک گاڑی کے اندر سے انہوں نے خطاب کیا راولپنڈی میں مری روڈ پر, لیکن مریم نواز نے اتنے عوامی جلسے کیے وہ عوام کے اندر جا کر کیے, اور اس کے باوجود کہ ان کو بار بار منع کیا جا رہا تھا, انہیں کہا جا رہا تھا کہ ان کی سیکورٹی جو ہے اس حوالے سے بڑے شدید خطرات لاحق ہیں. پھر جس طریقے سے انہوں نے پی ایم ایل این کے سٹانس کو پبلک میں لے کر گئی, تو آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ یہ کہا جانے لگا کہ اگر کوئی کراؤڈ پلر اس وقت مسلم لیگ نواز کے اندر ہے تو وہ مریم نواز ہے. میرے خیال میں میاں نواز شریف اپنی بیٹی کے ساتھ ساتھ پی ایم ایل این کی اس ورکر کا ذکر کر رہے ہیں مریم نواز کا, جس نے پارٹی کے لیے کام کیا. ضمنی انتخابات ہوں, عوامی جلسے ہوں, حکومت کے خلاف جلسے ہوں, مریم نے بڑے بھرپور طریقے سے اپنا ایک کردار ادا کیا. اس لیے جو بھی بات کر رہے تھے کہ مریم نواز کو پارٹی کے اندر بھی اب ان کا جو ایک اہم رول ہے میاں نواز شریف اس کی طرف نشاندہی بھی کر رہے ہیں, اور یہ بالکل اب واضح ہوتے چلا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نواز کی قیادت جو ہے وہ میاں نواز شریف کے بعد مریم نواز ہی سنبھالے گی, کیونکہ مسلم لیگ نواز کے اندر کی لیڈرشپ بھی اب یہ بات بربلا کہتی ہے کہ اگر کوئی کراؤڈ پلر ہے, اگر کوئی پبلک کو انٹیکٹ کر سکتا ہے, اگر کارکنوں کو موٹیویٹ کر سکتا ہے, تو مریم نواز کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ یہ کام کر سکتی بالکل ہیں. ٹھیک ہے. اور جو بہادری کی جہاں تک بات ہے وہ تو اڈیالہ جیل میں جب میاں صاحب تھے تو مجھے خود بھی یہ موقع ملا تھا ان سے ملاقات کا, اور آپ کو یاد ہے شاید کہ میں نے آپ کو بھی واپس آ کے بتایا تھا کہ جس بہادری کے ساتھ وہ وہاں پہ اپنے آپ کو کنڈکٹ کری تھی, ان کو صرف اس وقت ایک ہی کنسرن تھا اور وہ اپنی والدہ کی بیماری کا تھا. اس کے علاوہ شی واز کمپلیٹلی ایٹ ایز, اور ان کو کوئی فکر نہیں تھی کہ وہ اس وقت قید میں ہے, کیا صورتحال ہے. تو ظاہر ہے اس کنڈکٹ کی, جیسے آپ نے کہا کہ ایک ورکر کی شاید آج میاں صاحب نے جو ہے وہ پذیرائی کی ہے اپنی گفتگو کے اندر. اچھا ملک صاحب, آگے چل کے دوسرے حصے میں انہوں نے اپنی جو کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے لیے, اپنی پارٹی کی, اپنے دور حکومت کی, وہ بھی گنوائی ہے کہ کس کس طریقے سے ہم نے ترقی کی, ڈیولپمنٹ کی, اور پچھلے دور حکومت میں جو کچھ نہیں ہو سکا اس پر بھی انہوں نے بات کی ہے. تو کیا ایز اے سینئر جرنلسٹ اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میاں صاحب کی واپسی جو ہے وہ اب قریب ہے, یہ سارا کچھ اس کی گراؤنڈ سیٹنگ کے لیے بھی ہو رہا ہے؟ میرے خیال میں میاں نواز شریف واپس آئیں گے, الیکشن سے پہلے آئیں گے, اور الیکشن کی جو کمپین ہے اس کو آ کے میاں نواز شریف ہی لیڈ کریں گے. یہ تو بڑا واضح ہوتا دکھائی دیتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب میاں نواز شریف 2008 میں واپس آئے تھے, اس وقت بھی مسلم لیگ نے یہی موقف اختیار کیا تھا کہ ہم نے جو ترقی کا سفر جہاں چھوڑا تھا ہم اس کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں. اور آج بھی میاں نواز شریف اگر واپس آتے ہیں تو الیکشن کمپین کا نقطہ نظر میاں نواز شریف کا بھارت وہی ہوگا, مرکزی جو نقطہ ہوگا وہ ترقی کا وہ سفر ہوگا جو پنجاب کے اندر یا پاکستان کے اندر بڑے بڑے منصوبوں کا میاں نواز شریف نے آغاز کیا اور ان کو اپنے منطقی انجام تک بھی پہنچایا. اب سیاست میں ان کی مخالفت کی جا سکتی ہے, ان کے بعض فیصلوں کی مخالفت کی جا سکتی ہے, ان کا طریقہ کار پہ آپ مخالفت کر سکتے ہیں, لیکن آپ اس بات کی مخالفت نہیں کر سکتے کہ ملک کے اندر جو بڑے بڑے چند کام ہوئے اس میں میاں نواز شریف کا بڑا اہم کردار رہا ہے. اگر آپ موٹر ویز کا جال دیکھیں پورے ملک کے اندر تو یہ اس زمانے میں پھیلایا گیا 90s کے اندر شروع ہوا, جس کا آغاز ہوا اس زمانے میں اس پورے ریجن کے اندر شاید موٹر وے کا خواب کوئی نہیں دیکھتا تھا. پھر اس کے بعد جس طریقے سے پاکستان کے تمام ایئرپورٹس کو, پھر کوسٹل ہائی وے سے لے کے ایک لمبی فہرست مسلم لیگ نواز کے پاس ہے
جس کو اکثر بیان بھی کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف اس ایجنڈے کے ساتھ سیاست کی اپنی کمپین کا آغاز کریں گے, کیونکہ عمران خان صاحب جہاں میاں نواز شریف اور شہباز شریف چھوڑ کر گئے تھے, ترقی کے اس سفر کو انفارچونیٹلی آگے نہیں بڑھا سکے. سیاست میں وہ مخالفت میں تو بہت آگے چلے گئے, لیکن گورننس کے اوپر فوکس نہ کرنے کی وجہ سے عمران خان صاحب کے پاس شاید الیکشن کمپین کے لیے ترقیاتی منصوبوں کے بہت کم ان کے پاس ایسی چیزیں ہوں گی جن کو وہ پبلک میں جا کر بیان کر سکیں گے. ہاں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے مخالفین کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھی, ان کو میں للکارتا رہا اور اپنے خلاف سازش کو بھی ایک بیان کرتے رہیں گے. لیکن عمران خان صاحب کے پاس پنجاب ہو, شاید پریکٹیکلی بہت کچھ نہیں ہے, ان کے پاس بہت کچھ نہیں ہے. زیغم خان صاحب, ایک تو سر جیسے بھی آپ لوگوں نے بھی بات کی اپنی ایک پرسنل سٹرگل اپنے سپورٹرز کو بتانا, وہ بھی ظاہر ہے ایک پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں. اور پھر مریم نواز شریف صاحبہ کیونکہ ایک مقدمے سے بری ہو کر گئیں, اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ یہ سرخرو ہو کر آئی ہیں اس پوری سٹرگل کے ساتھ, تو شاید وہ کامیابی بھی وہ شیئر کرنا چاہتے تھے اپنے سپورٹرز کے ساتھ. لیکن یہ جو دوسرا حصہ ہے گفتگو کا جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سڑکوں کا جال دیا پاکستان کو, ہم نے ناقابل تسخیر دفاع بنایا پاکستان کا, اس طرح کی اور بھی بہت ساری اپنی کنٹریبیوشنز جو ہے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے گنوائی ہیں. تو اگین کین وی سے کہ وہ اب ایک فیوچر ایک وہ بھی سیٹ کر رہے ہیں, موڈ بھی سیٹ کر رہے ہیں کیمپین کے لیے, الیکشن کے لیے, اور واپسی کی تیاری بھی کر رہے ہیں؟ جی بالکل یہ واضح لگتا ہے. دیکھیں پی ایم ایل این کی جو پچ رہی ہے ہمیشہ سے وہ ڈیولپمنٹ رہی ہے. پی ایم ایل این نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم معاشی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ڈیلیور کرتے ہیں اور ہم انفراسٹرکچر بناتے ہیں, اور بڑے انفراسٹرکچر بنا کر انہوں نے اپنی اپیل قائم کرنے کی اور ووٹرز کو متاثر کرنے کی کوشش کی ہے. اس پر بات کی جا سکتی ہے, اعتراضات کیے جا سکتے ہیں, بہت سی باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں کہ یہ کس حد تک یہ پالیسی ٹھیک تھی یا غلط تھی, لیکن یہ ان کی پچ تھی بالکل اس طریقے سے جس طرح عمران خان کی پچ جو ہے وہ کرپشن تھی اور وہ مسلسل کرپشن پہ فوکس کرتے ہیں. نواز شریف صاحب کی شروع سے فوکس جو ہے وہ ڈیولپمنٹ رہی ہے, اور اس وقت جب کہ پاکستان کی معیشت ایک بہت بڑے مسئلے میں ہے اور ڈیولپمنٹ کا کام مکمل طور پر رکا ہوا ہے, سی پیک کا جو کام ہونا تھا اس کا بڑا حصہ ہو چکا لیکن اس کے بعد وہ کام آگے نہیں بڑھ رہا, تو میرے خیال ہے ان کی ان باتوں میں کچھ نہ کچھ ووٹرز کے لیے, پاکستانیوں کے لیے اپیل ضرور ہوگی. اور جو دیکھیں مریم کی بات ہے وہ صرف بات یہ نہیں ہے کہ وہ کتنی قابل ہے. ظاہر ہے پاکستان کی تمام پارٹیز جو ہیں وہ ایسی پارٹیز ہیں جن پہ فیملیز جو ہیں یا انڈیویجولز وہ چھائے ہوئے ہیں اور ان کے بغیر ان کی پارٹیوں کا تصور کرنا ناممکن ہے. ایک بڑی افسوسناک بات ہے لیکن یہ ایک ریالٹی ہے. اور اب پاکستان مسلم لیگ نواز اس مرحلے پر ہے جس مرحلے سے پاکستان پیپلز پارٹی پہلے 2 دفعہ گزری ہے, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوسری یا تیسری دفعہ وہ گزر رہی ہے, کہ اب انہوں نے جو پارٹی کی باغ دوڑ ہے وہ اگلی نسل کے سپورٹ کرنی ہے, کسی اور کو سپورٹ کرنی ہے, آگے کو جانی ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ کون ہے فیملی میں, فیملی سے باہر تو ابھی ہماری پارٹی سوچ نہیں سکتی, اگین بدقسمتی سے, کہ فیملی میں کون ہے جو ان کا سکسیسر بن سکتا ہے. قربانیوں کی انہوں نے بات کی, انہوں نے جو ہے ان کی ہمت کی, جرت کی, بہادری کی, قابلیت کی, سب باتیں کی, لیکن ایک بات جو میں ایڈ کر سکتا ہوں جو بہت ہی اہم ہے وہ ہے کیرزما, کہ نواز شریف صاحب جس طرح ایک کیرزمیٹک تھے اپنے فالوورز کے لیے اور تمام فالوورز کو اپنے گرد جمع کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے, اب وہ کیرزما خاندان میں یا پارٹی میں کسی کے پاس ہے تو وہ مریم نواز ہے. اور میری رائے میں یہ نمبر 1 فیکٹر ہوتا ہے. جب بھی سکسیشن لیڈرشپ کی ہوتی ہے تو یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ کون سا لیڈر ہے جس کی عوام میں ایک ماس اپیل ہے, جو عوام کو جوڑ سکتا ہے کہ عوام اس کی طرف آئیں. تو جو نواز شریف کا کرزمہ تھا وہ بڑا واضح طور پر مریم نواز کی طرف شفٹ ہوا ہے, اور ہم نے دیکھا کہ اس حکومت کے آنے کے بعد شہباز شریف صاحب کو اگرچہ بہت ڈیلیورر اور قابل سمجھا جاتا تھا, لیکن شہباز شریف میں وہ کرزمہ نہیں ہے جو مریم نواز میں ہے. اسی طرح شہباز شریف کے تو عوام سے جس طریقے سے وہ کنیکٹ کر رہی ہیں, آپ کہتے ہیں کہ شاید اب اس پارٹی میں اور کوئی کنیکٹ نہیں کرتا. میں بس وقت ختم ہو گیا اس لیے آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑا ہے. بہت شکریہ آپ کا زیغم خان صاحب, آپ نے وقت دیا. نصر ملک صاحب سے تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آلسو ویورز, ہم نے بات کی پروگرام کے اس حصے میں میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ نے جو میڈیا سے گفتگو کی ہے اور جہاں پر انہوں نے اپنی سٹرگل کی, مریم صاحبہ کی سٹرگل کی بات کی ہے, قربانیوں کی بات کی ہے, اپنی اچیومنٹس کی اور پاکستان کے لیے جو اپنی کنٹریبیوشن ہے اس کی بات کی ہے, وہیں پر انہوں نے بہت اگریسو
ایگریسولی یہ بھی کہا ہے کہ انتقام جو ہے وہ مجھ سے اگر لینا تھا تو ایک الگ بات تھی، اس ملک سے انتقام نہیں لینا چاہیے تھا، اور ظاہر ہے وہ یہی انڈیکیٹ کرتے ہوئے دکھائی دی اپنے اس جملے میں اور اس گفتگو میں کہ جو کچھ اس وقت ہوا، جس طریقے سے ان کی حکومت کو ان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا اور اس کے بعد جو سارے معاملات ہوئے اس نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے۔ اگر ہم معاشی اعتبار سے بات کریں، اگر ہم ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے بات کریں تو وہ ہم نے دیکھا کہ اپنی گفتگو میں ان چیزوں پر بھی بات کرتے ہوئے دکھائی دی ہے اور اپنی کنٹریبیوشنز کو بھی انہوں نے ہائی لائٹ کیا۔ پروگرام نقطہ اعتراض سے آج کے لیے بس یہی کچھ، یشفین جمال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔